بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ نکاح کر لو میرے ساتھ۔ عبداللہ نے بنا گردن موڑے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں موٹر وے پر اور کان جواب کے منتظر تھے۔ عائشہ جو پہلے سے جلی کٹی بیٹھی تھی اس کی بات سن کر گونگ ہو گئی۔ کام سے کامتی آواز میں بولی، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے کیا کہا ہے اور میں اپنے پورے ہوش حواس میں ہوں اور میں تمہیں شرعی حق سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان سے لفظ شرعی بالکل زیب نہیں دیتا۔ گھٹیا انسان، اپنی حوث کے لیے شریعت کو استعمال نہ کرو۔ تم اس قابل ہو کہ تم سے میں نکاح کروں؟ کیوں، میں کوئی للا لنگڑا ہوں، بینگا ہوں؟ عبداللہ نے ہوا میں تیر ہی پھینکا، سب کچھ ہے تمہارے پاس، اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اپنے رب کی معرفت نہیں ہے۔ تمہیں تو جانوروں کی طرح چرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر کے ہی سو جانا ہی آتا ہے۔ تمہیں تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ بے شک اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک رب کو اخلاص اور سچے دل سے پکارنا بھی عبادت ہے۔ میں تم سے نکاح کبھی بھی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی وہ نکاح ہی نہیں ہے جس میں ولی کی شمولیت نہ ہو، وہ تو سراسر زنا ہے۔ تم کیا جانو نفس پرست انسان، عائشہ کا خون کھول رہا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ بری ہیں ان سے جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور رزق۔ عبداللہ نہایت تحمل سے عائشہ کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر بولا، عائشہ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ ہاں ہے جرم۔ جب تم اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑو گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ زنا کاری کا چور دروازہ ہے جس کو تم جیسے آوارہ مزاج لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا واقعی؟ عبداللہ نے عائشہ کو اور چڑھانے کے لیے اس بات کو تول دیا۔ تو پھر تمہارے نزدیک کون سی محبت حلال ہے؟ محبت وہ ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ میں اس طرح کی محبتوں کی قائل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس طرح کی غلیظ حرکات پسند ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے محبت شریعت کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ چلو اگر محبت کی اجازت اب بھی نہیں دیتی تو نکاح کے بعد تو جائز ہے نا؟ عبداللہ نے محبت پہ زور دیا۔ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں کہا ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی، چاہے تم مجھے قتل کر دو۔ عائشہ تم بول رہی ہو، اس وقت تم میرے رحم و کرم پہ ہو، آ گئے ہو نا اپنے اصلی رنگوں میں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ مت کرو میرے ساتھ اس طرح کی واہیات باتیں، یہ سب باتیں میری جوتی کی نوک پہ، سمجھے تم؟ اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس کے رحم و کرم پہ ہوں۔ تم اپنی خیر مناؤ نا، منہ کی کھانی پڑے۔ عبداللہ نے زوردار کہکا لگایا، میری زندگی کا سب سے بہترین سفر ہے، مجھے میرے بھائی نے کبھی اتنا نہیں ڈانٹا۔ یہ تو تم نے میری مٹی پلید کر دی ہے، تم ہو ہی اس قابل ڈھیٹ اور آوارہ۔ عائشہ تنک کر بولی، ابھی کتنا سفر باقی ہے؟ آدھے گھنٹے میں ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے، عبداللہ نے جواب دیا۔ عائشہ نے دل میں انشاءاللہ بولا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے چور تھا۔ شدید خوف کی کیفیت اس کے اعصاب کو شل کیے جا رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی لحاظ سے اپنی کمزوری اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ تمہاری منزل تو بہت قریب آ رہی ہے، لہٰذا بندوق کو اپنی بغل سے نکال کر نیچے رکھ دو۔ مجھ سے زیادہ تو میری بندوق خوش قسمت ہے جو سارا راستہ تمہارے ہاتھ میں رہی ہے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، اپنا محلہ بہت قریب تھا۔ آنسو چھم چھم برسنا شروع ہو گئے، گلا خشک ہو رہا تھا، ایک ایک منٹ کا گزرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اپنی آواز کو قابو کرتے ہوئے عبداللہ کو بولا، تم نے جہاں سے مجھے اٹھایا تھا وہیں مجھے اتار دو۔ میں نہیں چاہتی میرے والدین کی جگ انسائی ہو پورے محلے میں، اور لوگ باتیں بنائیں کہ جوان بیٹی کسی کے ساتھ رات گزار کے آئی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی ہے، عبداللہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ نکاح والی بات پہ غور کرنا۔ میں بھابھی کو تمہاری طرف بھیجوں گا، میں نے تمہیں ایک دفعہ انکار کر دیا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے اور چند مہینوں میں میری شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عبداللہ نے اپنی رکتی سانس کو باہر کھینچا اور بولا، آ گئی ہے میری عائشہ کی گلی، بکواس بند کرو۔ آئندہ اگر تم مجھے نظر آئے تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دروازہ کھولو گاڑی کا ابھی اور اسی وقت۔ عائشہ چلائی جیسے ہی عبداللہ نے بریک پہ پاؤں رکھا۔ عائشہ آخری التجا ہے، سن لو پھر تم آزاد ہو۔
عبداللہ نے گردن موڑ کر اس کو مخاطب کیا تو عائشہ نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سنو، میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ اگر اس رب نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں، تمہاری عصمت کو محفوظ رکھا، تو یہی رب میری بھی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو میری یہ والی عبادت آج سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر عائشہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے جاننے دو پلیز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ اپنا رونا نہ روک پائی۔ عائشہ، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں واپس لے آیا ہوں، اور اب بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، لیکن تم مجھے میری محبت سے نہیں روک سکتی۔ میں تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگوں گا۔ پہلے مجھے تمہارے چہرے سے محبت ہوئی تھی، جو صرف میں نے چند سیکنڈ کے لیے دیکھا تھا، لیکن اب مجھے تمہارے کردار سے محبت ہو گئی ہے۔ تم جب بھی مجھے پکارو گی، مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ خوش قسمت ہے تمہارے والدین، جن کی باکردار بیٹی جو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتی۔ میں کبھی بھی تمہاری عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے بھائی اور بھابھی بالکل بے قصور ہیں، وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہیں۔ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں ہار گیا ہوں اور تم جیت گئی ہو۔ کچھ تو جواب دو عائشہ، تمہاری خاموشی مجھے کاٹ رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، گاڑی کا دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ عبداللہ نے گاڑی سے نکل کر عائشہ کا دروازہ کھولا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے شکریہ نہیں بولو گی؟ تمہاری بندوق پچھلی سیٹ پہ رکھ دی ہے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے اپنی گلی کی طرف دوڑ لگا دی اور عبداللہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔